رہے تھے نا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، ایک شخص دیکھ کر کہنے لگا، ارے بھائی دیکھو اللہ کے ولی جا رہے ہیں۔ تو جو شخص اس کے پاس کھڑا تھا اس نے ان بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو کچھ دن بعد اس کا انتقال ہوگا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو وہ کسی خواب میں نظر آئے جن کا انتقال ہوا تھا۔ کہنے کیا بنی؟ کہنے لگے کیا بنتی کہ اللہ کا مجھ پہ رحم ہو گیا، کرم ہو گیا، فضل ہو گیا۔ کیسے؟ کہ فرمایا کہ بایزید بستامی نکلے ہوئے جا رہے تھے، ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے ولی نکلے ہوئے جا رہے ہیں، میں نے ولی کی نگاہ سے ان کو دیکھ لیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تو نے ایک میرے بندے کو، نیک بندے کو تو نے محبت کی نگاہ سے دیکھا، میں نے بھی تیرے اوپر محبت کی نگاہ گیر دی، جب میں نے بھی تیری مغفرت کر دی۔ اللہ والے کی ہستی بہت اونچی تھی بایزید بستامی رحمۃ اللہ۔ اللہ نے ان کو مقام عطا فرمایا تھا بڑا۔ فرمایا انتقال ہو گیا، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ اس سے پہلے تھوڑی سی بتاتا چلوں، ایک بڑھیا حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اللہ والو مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جی اماں جی بتائیے۔ فرمایا یہ بتاؤ میرے گدھے کی دم اچھی ہے یا آپ کی داڑھی اچھی ہے؟ کوئی ہم سے ایسا مسئلہ پوچھے ہم اس کو سنت کا دشمن سمجھ کر مار دیں گے، پھر جانے وہ کہاں ہو۔ لیکن اللہ والے کہنے لگے اماں آپ کا یہ مسئلہ میں حل نہیں کر سکتا۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا ابھی میرا پتہ نہیں کہ میرا انتقال کہاں پہ ہوگا، اس لیے میں آپ کا یہ مسئلہ نہیں بتا سکتا۔ فرمایا کہ کچھ دن بعد حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ جب انتقال ہوا تو بڑھیا کو خواب میں نظر آئے۔ بڑھیا نے کہا میرا مسئلہ وہیں اٹکا ہوا۔ حضرت نے فرمایا اماں آپ کے گدھے کی دم کو میری داڑھی سے کیا نسبت؟ الحمدللہ میں افضل ہوں، میرا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے۔ اے بھائی دوستو، ہم تو مطمئن ہو کے بیٹھے رہتے ہیں کہ ہم تو جنت میں جائیں گے، ہم تو یہ کریں گے، نمازیں چھوڑے ہوئے ہیں جنت میں جائیں گے، سنت کا جنازہ نکالے ہوئے جنت میں جائیں گے، دوسروں کا دل دکھا رہے ہیں جنت میں جائیں گے۔ کہاں سے ثابت ہو گیا بھائی میرے دوستو؟ کہاں سے ثابت؟ سب کو خوش رکھو، اچھے اخلاق سے بولو، نمازوں کی پابندی کرو، سنت کو زندہ کرو۔ میرے دوستو اہم چیز یہ ہے دعوت اللہ کی محنت کرو۔ ہاں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو ایک کفن چور تھا اس زمانے میں، ایک کفن چور۔ تو وہ کفن چور جب کفن رات کو چوری کرنے گیا تو دل میں خیال آیا یار یہ اللہ کے ولی ہیں، ان کا کفن چوری کرنا ٹھیک نہیں ہے، ان کا کفن چوری کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ واپس آ گیا، ایک دن گیا، دوسرے دن گیا، تیسرے دن گیا، ہر بار یہ خیال آیا تھا۔ چوتھے دن حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ خواب میں آئے اور کہنے لگے اب نہ آنا۔ فرمایا کا ایک بکسا ہوا، ایک بکسے ہوئے کہ کفن چوری کرے گا؟ تو کفن چور کہنے لگا کہ حضرت آپ ہی تو بکسے ہوئے ہیں، میں کیسے بکسا ہوا؟ فرمایا کل جس نے بھی میرے جنازے کی نماز پڑھی تھی اللہ نے تمام لوگوں کی، جتنے جنازے میں شریک تھے اللہ نے سب کی مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، کیسی اللہ والی تھی۔ ہم مطمئن ہو کے بیٹھے ہوئے، مطمئن نہیں ہونا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تو یہ پہلے تو غلام تھی یہ، اور پھر ان کا نکاح بھی ہوا تھا، لیکن جوانی میں ہی ان کا جو خاوند تھا، شوہر تھا، یعنی کہ وہ ان کا انتقال ہو گیا۔ فرمایا کہ ان کا معمول تھا کہ اپنے خاوند سے اجازت لیتی کہ آپ کو میری ضرورت ہے، وہ اجازت کا فرمایا کہ نہیں آپ کوئی ضرورت نہیں ہے اس ٹائم۔ فرمایا اجازت ہے
تو اجازت لیتی اور عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے مصلی پہ کھڑی ہوتی اور فجر تک کھڑی رہتی اللہ والی۔ فرمایا کہ ایک دن لیٹی ہوئی تھی، خیال آیا کہ سبزی بنا لوں۔ جب سبزی بنانے کی تیاری کری تو پیاز ہی نہیں ہے، پھر بیٹھ گئی۔ اوپر سے ایک چیل گزری، جب وہ چیل گزری تو وہ چیل جو تھی وہ اڑ کر چلی گئی اور اس نے پنجے کھولے اور رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کی گود میں وہ پیاز آ کے پڑی۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو ہم سے دوستی لگا لیتے ہیں ہم پرندوں کو اس کا خدمت گزار بنا دیتے ہیں۔ نہ بیٹا، نہ خاوند، نہ کوئی شوہر ہے جی، نہ کوئی بھائی جس سے سامان منگا لے، اللہ ایسے مدد کرتے ہیں۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آ گئے، اتنی بڑی اللہ والی، لیکن حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آ رہے وہ بھی اللہ والے بڑے، اور کہنے لگے رابعہ آپ مجھ سے نکاح کر لیں، آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ اور کالی تھی، غلام تھی اور بانجھ تھی، بانجھ بچے نہیں ہوتے تھے۔ ہاں کالی تھی، نہ خاندان، نہ کوئی حسین، نہ کوئی دولت، کچھ نہیں پاس، لیکن صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی حیا ان کے پاس تھی۔ ہاں ان کی حیا کی چادر ان کے پاس تھی، پاک دامنی کی چادر ان کے پاس تھی۔ خدا کی قسم اللہ نے کامیاب کر دی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ کہہ رہے مجھ سے نکاح کر لو، تو کہنے لگی کہ میں آپ سے نکاح کر لوں گی، مجھے پہلے 4 سوالوں کے جواب دے دو۔ کہنے لگے بتاؤ۔ فرمایا یوں بتاؤ کہ جب سب جنت میں جا رہے ہوں گے، جب سب جنت میں جا رہے ہوں گے تو اللہ سب کو بھیج رہا ہوا، تو بتاؤ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں؟ پہلا سوال یہ بتاؤ۔ کہنے لگے یہ تو میں نہیں بتا سکتا۔ دوسرا سوال، کہنے لگے یہ بتاؤ جب سب کے نام اعمال کسی کے سیدھے ہاتھ میں مل رہا ہوگا، کسی کے بائیں میں مل رہا ہوگا، میرے سیدھے میں ملے گا یا بائیں میں ملے گا؟ کہنے میں یہ بھی نہیں بتا سکتا۔ تیسرا سوال یہ بتاؤ جب سب کی نیکیوں کو تولا جائے گا، کسی کی بڑھ جائیں گی کسی کی گھٹ جائیں گی، میری بڑھ جائے گی یا گھٹ جائے گی؟ فرمایا میں یہ بھی نہیں بتا سکتا۔ فرمایا پھر کہیے بتاؤ چلو جب پل صراط پہ سب گزر رہے ہوں گے، فرمایا کوئی گھسٹ کے پار ہو جائے گا، کوئی بجلی کی طرف پار ہو جائے گا، بتاؤ میں گر جاؤں گی یا پار ہو جاؤں گی؟ فرمایا میں یہ بھی نہیں بتا سکتا۔ فرمایا تو پھر جاؤ مجھے تیاری کرنے دو، ان 4 سوالوں کی میرے پاس ٹائم کوئی نہیں ہے، میرے پاس ٹائم کوئی نہیں۔ ہاں اس لیے میرے دوستوں اور میری ماں بہنوں تیاری کرو، آخرت کی منزل ابھی بہت آگے ہے، بہت آگے ہے منزل ابھی، کہ حسرت ہے اس شخص پر کہ جب منزل آئی اور تھک کر بیٹھ گئے۔ تو میرے دوستو یہ حالات جو ہمارے پہ ہیں، کہ میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں مانتا ہوں کہ یہ وبا کے دن، میں مانتا ہوں کہ یہ وبا کے دن ہیں، لیکن یہ دن بھی خدا کے دن ہیں، یہ دن بھی خدا کے دن ہیں۔ میں مانتا ہوں یہ بیماریوں اور آفتوں کے دن ہیں، لیکن آگے چلو انشاءاللہ شفا کے دن بھی ہیں، شفا کے دن۔